یہ جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قم بِإِذْنِی کہہ کے مردے کو قبر سے نکال رہا ہے، جس غلام کی یہ شان ہے، اسے کہ نبی کی کیا شان ہوگی؟ یہ اس لیے مقام نہیں دیا کہ اس کو میرا شریک سمجھا جائے، بلکہ اس لیے یہ شان دی ہے کہ اس کی کرامت کو دیکھ کر میرے نبی کی شان کا پتہ چلے۔ اور نبی کو یہ مقام دیا کہ وہ اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، وہ اشارہ کر کے سورج کو واپس لے آئے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جس نبی کی یہ شان ہے اس کو بھیجنے والے خدا کی کیا شان ہے۔ جس پیارے نبی کی یہ شان ہے، اس نبی کے بھیجنے والے اللہ کی کیا شان ہے۔ یہ اس لیے یہ شانیں عطا فرمائی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی، وہ عالم تھا اور علماء سے مناظرہ کرتا، مناظرے میں یہ شرط لگاتا تھا کہ جو جیت گیا دوسرے کو اس کے مذہب پر آنا پڑے گا۔ وہ کہتا کہ دیکھو تمہارے قرآن میں ہے کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، تمہارے قرآن میں کہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مردے کو زندہ کیا ہو؟ تو چونکہ حضور کا یہ معجزہ تو کہیں قرآن میں مذکور نہیں ہے، تو وہ شکست کھا جاتا، وہ کہتا نہیں قرآن سے دکھاؤ، اگر قرآن میں نہیں ہے، وہ قرآن میں تو کوئی دکھا نہ سکتا۔ تو حضرت، یہ آپ کے دور کی بات تھی، آپ نے فرمایا میں اسے مناظرہ کرتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا حضور وہ تو کئی لوگوں کو بہکا چکا ہے، آپ رہنے دو، آپ نے نہیں فرمایا ہم مناظرہ کریں گے۔ مناظرہ ہو، اس عیسائی نے یہی سوال پیش کیا، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں حضور کی شان اعجاز یہ نہیں ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کیونکہ یہ مردوں کو زندہ کرنا یہ تو میرے آقا کی شان سے بہت کم ہے، میرے آقا کی شان تو اس سے اونچی ہے، یہ کام تو میرے آقا کے غلام بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اچھا ایسے بھی ہو سکتا ہے، آپ کے غلام یہ کام کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں لے چل، تو جس قبر پہ کہتا ہے میں تجھے اس کو زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ وہ لے گیا کہ ایک قبر پہ، ہائی یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی علم غیب صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں، کسی اور کے لیے کہہ دو تو پھر اللہ کا شریک ہو جائے گا۔ اور ظالم غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ آدمی پتہ ہے کون ہے؟ یہ اپنے زندگی میں یہ ساز بجایا کرتا تھا، اور یہ اٹھ، اب آپ کو پتہ چل گیا نا کہ کیا کرتا تھا۔ فرمایا یہ اٹھے اور وہی اپنا کام کرتا ہوا آئے۔ پھر پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب زندہ کرتے تو کیا کہتے تھے؟ اس نے کہا جی وہ فرماتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ۔ آپ نے فرمایا یہ دیکھ میں کہہ رہا ہوں قم بِإِذْنِی، یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے منکر ہیں، نہیں نہیں، بلکہ ہے یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے اور اللہ ہی کے دینے سے ہو رہا ہے، لیکن چونکہ یہ شان عظمت مصطفیٰ کا مقام تھا اور آپ حضور کے غلام کی حیثیت میں یہ کہہ رہے تھے کہ جس محبوب کے غلام کی یہ شان ہے اس محبوب کی کیا شان ہوگی۔ نعرہ تکبیر! شان اولیاء! تو بھائی یہ جو بزرگان دین کی شانیں ہیں، نبی کی شان ہے، اس کے خدا کی شان بھی، اور یہ دکھانے کے لیے کہ جس اللہ کا فرما بردار بندہ، جس اللہ کا عبادت گزار بندہ، اس کی یہ شان ہے کہ وہ جوگی اڑے ہوئے کے پیچھے اپنے جوتوں کو حکم دے تو وہ اڑے۔ جس ولی کے جوتوں کی یہ شان ہے اس ولی کی کیا شان ہوگی، اور جس ولی کی یہ شان ہے اس کے نبی کی کیا شان ہے، اور جس نبی کی یہ شان ہے اس کے خدا کی کیا شان ہے۔ لیکن یہاں الٹی سوچ والے لوگ، وہ جی خدا سے ملا دیا، یہ خدا کے شریک بنا دیے۔ خدا کے شریک، خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، لیکن اس کے حبیب ہیں۔ دیکھو نا جو مولانا نے آیت پڑھی تھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ،
یعنی الحضور اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی اتباع کر لو تم بھی میرے محبوب بن جاؤ گے۔ یحببکم اللہ کا کیا مطلب ہے کہ پہلے تم محبت کرتے تھے، تم میرے محبوب کی اتباع کر لو، اب تم محبوب بن جاؤ گے، اللہ محب بن جاؤ گے۔ یحببکم اللہ، اور پھر جب تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی معاف، یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ کریم ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، جو کچھ میں نے عرض کیا ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چونکہ میرا کام ہے صبح پڑھانا، تو میں اس لیے اجازت چاہوں گا، حضرت صاحب تو جانتے ہیں۔